السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہندوستان سے اٹھا کر ساؤتھ افریقہ اللہ نے پہنچایا، اللہ نے اسباب بنائے، آپ سب ساؤتھ افریقہ میں آئے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رین کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ دین پر چلنے اور دین کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہ آوے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میں کیا کروں گی، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ چھانٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے دل کے اندر خیر ہوتی ہے تو اللہ اس کو خیر دے دیتا ہے، وہ محروم نہیں کرتا اللہ۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہم دلوں کو دیکھتے ہیں، دل میں خیر ہے تو ہم خیر دے دیں گے، کہیں سے بھی دے دیں گے، تم گھبراؤ مت۔ تو اس لیے میں آپ کو نمبر وار کچھ نصیحتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، آج کل گھروں کے اندر بیماریاں، ٹینشن، پریشانیاں، آپس کے جھگڑے، میاں بیوی میں انبن، ماں بیٹے میں انبن، بہو میں انبن، یہ چیزیں دنیا کے اندر عام ہو رہی ہے۔ تو اس کا میں ایک روحانی علاج بتاتا ہوں، وہ اگر آپ کرو گی تو انشاءاللہ یہ بیماریوں سے، یہ ٹینشنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا انشاءاللہ۔ اور آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، صرف ایک مرتبہ، اور پانی پر دم کر دیجئے۔ وہ پانی جو اسٹاک کا ہوتا ہے، جس کے اندر سے ہم چائے بھی بناتے ہیں، جس میں روٹیاں بھی بنتی ہیں، جس سے سالن بھی بنتا ہے، جس میں جو ہے حلیم بھی بنتا ہے، ساری چیزیں بنتی ہیں، اس میں کوئی بھی پڑھ لے، بہو پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، ماں پڑھ لے، باپ پڑھ لے،
भाई पढ़ ले, 24 घंटे में एक मरतबा किसी भी वक्त में पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, पढ़कर उस पर दम कर दो आप, तो वही पानी इस्तेमाल में आएगा पूरे घर वालों के लिए। तो उलमा ने लिखा है कि जो ये काम करे, एक मरतबा पढ़ना है, 40 मरतबा नहीं पढ़ना, 100 मरतबा नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा सिर्फ पढ़कर आप दम कर दो 24 घंटे में एक मरतबा, अब वो पानी हमारे पीने में भी काम लगेगा, वही पानी चाय में भी आ जाएगा, वही पानी रोटी में भी आ जाएगा, वही पानी सालन में भी आ जाएगा, वही पानी हलवे में भी आ जाएगा। तो घर वालों में अल्लाह ताला बहुत मोहब्बतें देगा, बहुत मोहब्बतें, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। एक वजीफा तो मेरी तरफ से ये आपको हदिया है, खुद करो भी और दूसरों को करवाओ भी। किसी और को ही बता दो ये चीज़, कई मौलवी साहब ने ये चीज़ बताई थी। दूसरा हदिया दे रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में तो आपने बहुत प्रॉपर्टियाँ बना दी अल्हम्दुलिल्लाह, अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। और आसान तरीक़ा उसका ये है कि 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 3 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा, और जन्नत में एक बहुत बड़ा पैलेस तैयार हो जाएगा। अब जितने पैलेस बनाने हो बनाओ, और जितने कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब लेने हो लो, इससे आसान वजीफा कोई नहीं हो सकता। हाँ, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से 3 मरतबा पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, और जन्नत में एक महल फौरन तैयार हो जाता है। ये नहीं आज अगर बिल्डर को आप पैसा दोगे तो बोले चाबी क्या रे आप तू ये का 2 वर्ष में पोजीशन मिल से भाई, तो यहाँ 2 वर्ष में पोजीशन नहीं मिलता है, यहाँ पढ़ा वहाँ तैयार, यहाँ पढ़ा वहाँ तैयार। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ने की आदत डाल दो। 314 हो जावे हर्ज नहीं है, 320 हो जावे हर्ज नहीं है। खाना पकाते पकाते पढ़ लिया सूरह इखलास, जो है खाना और रोटी बनाते बनाते पढ़ लिया। अब पता नहीं यहाँ रोटियाँ बनती है नहीं बनती, हमारे यहाँ अरबों में तो रोटियाँ बनती नहीं है, वहाँ तो तन्नूर होते हैं, वहीं से रोटियाँ आ जाती हैं। खैर जो भी हो, खाना तो पकता ही पकता होगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो बनाते बनाते कर लिया। थोड़ा नमाज के बाद 25 मरतबा पढ़ लिया। तो अपने महल जन्नत में तैयार करो। 313 मरतबा अगर आप पढ़ोगी रोज़ाना तो आपके 31 बंगले तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह रोज़ाना, और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। बताओ कितना हमारा दीन कितना आसान है, ये बताओ। इसलिए वहाँ की तैयारी करो, वहाँ पर अपने बंगले तैयार करो। खुदा ना खास्ता हशर के मैदान में अगर गुनाहों की वजह से कोई जहन्नम की तरफ जा भी रहा होगा तो इतना अल्लाह से कह सकेगा कि अल्लाह पाक मारी प्रॉपर्टी तो जन्नत में है, तो मैंने અહીંયા क्या मोकले છે, मारा બધા बंगला मारी प्रॉपर्टी तो बધી जन्नत में है, तो अल्लाह को भी खुशी हो जाएगी। अल्लाह कहेगा जा भी तेरी प्रॉपर्टी में जा। ये इसलिए अपनी प्रॉपर्टी अपनी जगह जन्नत में तैयार करो। इसलिए मेरी दावत आपको ये है कि 313 मरतबा पढ़ने की आदत डाल दो 24 घंटे में। हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ो तो ठीक, न पढ़ सको तो ठीक। बाज़ मरतबा ये होता है हर मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ सकती, कोई हरज नहीं है, एक मरतबा शुरू किया पढ़ लिया काफ़ी है। खाना हम जब शुरू करते हैं तो एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हर लुक़मे पर नहीं पढ़ते। हर लुक़मे पर अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे तो क्या खाएंगे हम, ये खाएंगे क्या। इसलिए आप जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। एक ये 2 हदिये हो गई मेरी तरफ से। तीसरा हदिया ये है, उठते बैठते इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मैंने माफ़ करी ना, अल्लाह मैंने माफ़ करी दे, ओ अल्लाह फॉरगिव मी, ओ अल्लाह फॉरगिव मी, ओ अल्लाह फॉरगिव मी। कभी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लिया, कभी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लिया, कभी गुजराती में कह दिया कि अल्लाह मैंने माफ़ करी दे, तारी गुनहगार बंदी हूँ। कभी उर्दू में कह दिया है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे गुनहगार बंदी हूँ। लेकिन दिल में भी होना चाहिए मैं गुनहगार हूँ। बाज़ मरतबा दिल में तो होता नहीं, अपने आप को आपा समझती है और ज़ुबान से कहती है, और दिल के अंदर कचरा भरा हुआ है और आपा भी समझती है और ज़ुबान से कहती है मैंने माफ़ कर, मैंने माफ़ कर। तो ऐसा इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होता।
اللہ تعالیٰ جو ہے صرف زبان کے بول کو نہیں دیکھتا ہے، اندر کے دل کو بھی دیکھتا ہے کہ دل میں بھی اس کے ہے کہ نہیں۔ آج کل ہماری عورتیں جو ہے خواتین، ان کو آپائیں بننے کا بہت شوق ہے، اور مردوں کو پیر بننے کا شوق ہے۔ تو نقلی پیر، نقلی آپائیں اللہ کے یہاں نہیں چلتی۔ وہ تو اللہ جسے پیر بنا دے وہ چلتا ہے، اللہ جسے آپا بنا دے وہ چلتی ہے۔ اس لیے نقلی نہیں بننا، ہمیں اصلی بننا ہے۔ اس کے لیے استغفار کی کثرت کرو، یہ تیسرا ہدیہ ہے۔ اور چوتھا ہدیہ ہے درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کرو۔ آپ کے یہاں ساؤتھ افریقہ میں میں نے دیکھا یہ معمول ہے کہ درود شریف بہت پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے نئے درود شریف تیار کیے ہیں، 100 درود شریف آج کل یوٹیوب پر بھی آ رہے ہیں، اور یہ اس میں بھی آ رہے ہیں، واٹس ایپ پر سبقوں میں بھی ریلے ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ اور اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ 100 نام اللہ کے، 100 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور درود شریف۔ یہ بالکل نیا کام اللہ نے کروایا ہے ساؤتھ افریقہ کے سفر سے پہلے۔ اسے ایک مرتبہ پڑھ لو 24 گھنٹے میں، صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لو، تو 20 فائدے میں نے لکھے ہیں اس کے، 20 فائدے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو اسے پڑھتی رہے گی یا پڑھتا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی، یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور 19 فائدے اور لکھے ہیں اردو میں، ابھی انگریزی میں چھپے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انگریزی میں بھی چھپ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو، اور جتنا پڑھو گی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ابھی چونکہ میرے پاس آپ لوگوں کا نمبر تو ہے نہیں، تمہارے شہر میں صرف یہ علقمہ کا نمبر ہے میرے پاس، میں علقمہ کو اس کی PDF بھیج دیتا ہوں، وہ آپ لوگوں کو بھیج دے گا انشاءاللہ۔ اس کی پرنٹ نکال لو، تمہارے لیے پرنٹ نکالنا کیا مشکل ہے، رین بھرے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، تھوڑی محنت کرو، پرنٹ نکال کر لوگوں میں تقسیم کرو اس کو۔ میں بھائی علقمہ کو انشاءاللہ وہ درود شریف ابھی گاڑی میں بیٹھ کر بھیج دوں گا، تو اس کی پرنٹ نکال کر، بہت فائدے ہیں اس کے، 20 فائدے لکھے ہیں میں نے۔ پریشانیاں دور ہوں گی، شادیاں ہو جائیں گی، قرضے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور سب سے پہلا لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی۔ یہ میں انشاءاللہ بھائی علقمہ کو بھیج دوں گا، وہ آپ کو PDF بھی بھیج دیں گے، اور وہ جو ہے اس کی کاپی کر کے نکال کر جو ہے وہ تقسیم بھی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آسان کرے عافیت کے ساتھ۔ اور ایک اہم بات، کبھی بھی دل میں یہ نہ آوے کہ ہم گنہگار ہیں، کیا ہوگا؟ نہیں، ہر آدمی، ہر عورت کی ہدایت کا اللہ کے یہاں ایک وقت ہے۔ خالد بن ولید کتنے خراب تھے، اکرمہ کتنے خراب تھے، حضرت عمر کتنے خراب تھے، مثال دے رہا ہوں، ہاں کہ حضرت عمر کتنے خراب تھے، صفوان بن امیہ کتنے خراب تھے، وہ سارا جو گانا گاتی تھی مدینہ منورہ میں، اور سب گانا سنتے تھے، اس کا وہ کتنی خراب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور کی برائی کے بارے میں وہ گانے گاتی تھی، جہاں حتیم ہے آج کل وہیں پر اس کا خیمہ لگتا تھا، اور وہ گانا گاتی تھی، کتنی خراب تھی وہ۔ بدر تک وہ مسلمان نہیں ہوئی، بدر کے قصے تک مسلمان نہیں ہوئی، وہ فتح مکہ سے پہلے بھی مسلمان نہیں ہوئی، اور بڑے قصے آتے ہیں حدیثوں میں اس کے۔ اور حضور نے کہا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سارا اگر جو ہے کعبے میں ملے اس کو قتل کر دو، اتنی خراب عورت تھی، لیکن اس کی ہدایت کا وقت آ گیا، اس کو ہدایت بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی ہو گئی، اور کتابوں میں لکھا ہے بقی میں دفن بھی ہو گئی۔ یہ ذہن میں تو رکھو کہ ہم تو بہت خراب ہے، کیا ہوگا؟ نہ اللہ کیا، اللہ سے لگے رہو۔ خلاصہ کلام یہ، آدمی اللہ سے نہ لگے اور اللہ سے بات ہی نہ کرے، مناجات ہی نہ کرے، تو پھر اللہ کیسے اس کا ہاتھ پکڑے گا؟ اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ خراب سے خراب عورت، مدینہ منورہ میں ایک بہت خراب عورت تھی، فاحشہ جسے کہتے ہیں، سارے مدینہ والے اس سے ڈرتے تھے، وہ رستے میں چلتے چلتے چھڑتی تھی، اتنی خراب تھی۔ جب بھی سامنے سے آتی تو صحابہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنا رستہ کاٹ دیتے، ارے بھی وہ آ رہی ہے یار، وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ وہ رستے میں چلتے چلتے پکڑ لیتی تھی۔ مرد عورتوں کو چھیڑتے ہیں، وہ عورت ایسی تھی جو مردوں کو چھیڑتی تھی مدینہ منورہ میں۔ کس سے آتے ہیں اس کے حدیثوں کے اندر؟
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اتفاق ایسا تھا کہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر سرید کھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گرم گرم سرید تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اب اس کو تو چھیڑنے کی عادت تھی، اور حضور کو جو ہے اب وہ چلی حضور کی طرف، صحابہ کہنے لگے کہ اب یہ عورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا بے اکرامی کرے گی، کیا بے عزتی کرے گی، کیا بات کہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روایت میں یہ ہے کہ اونچی کوئی جگہ تھی، اس پر بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرید کھا رہے تھے، اور وہ عورت جو ہے وہ حضور کی طرف رخ کیا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی مرد ملا نہیں، چلو حضور کی طرف چلو، حضور کی طرف آ گئی، اور حضور بیٹھے ہوئے کھا رہے، سامنے کھڑی ہو گئی، اور کیا کہا اس نے؟ سب سے پہلے تو کہا واہ واہ کیسے کھانا کھا رہے ہو، ایسے بیٹھے ہو جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہے ہو جیسے غلام کھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں بھی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ مسکینوں کی طرح رہوں، مسکینوں کی طرح کھاؤں، تو اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا اکیلے کھا رہے ہو، مجھے نہیں کھلا رہے ہو؟ یہ حدیث میں قصہ آتا ہے، اکیلے کھا رہے ہو، مجھے نہیں کھلا رہے، مجھے بھی کھلاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو بھی کھا لے، یہ آپ نے فرمایا کہ تو بھی کھا لے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ یہ دیکھو نخرے، دیکھو فاحشہ عورت ہے، نخرے کر رہی ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دیا، لے بھی لے کھا لے۔ آپ بھی پہچانتے تھے کہ گڑبڑ ہے، لیکن آپ اخلاق برت رہے تھے، اچھا تو بھی کھا لے۔ اب اس نے آخر میں کیا کہا؟ نہیں نہیں تمہارے ہاتھ کا نہیں، آپ کے منہ کا لقمہ کھلاؤ۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، اس نے کہا آپ کے منہ کا، منہ میں جو ہے وہ کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا بھی لے۔ منہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ نکالا، اور لقمہ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا، لے بھئی یہ کھا لے۔ اس نے کھایا، اس کے بعد جو ہے اس پر ایسی حیا اور شرم طاری ہوئی کہ ایک دم سے وہ ہل گئی اور بڑی آپا بن گئی۔ صحیح روایتوں میں آتا، کتابوں میں آتا ہے، اس کے بعد سے اسے کبھی بھی مدینہ کی گلیوں میں اس طریقے سے گھومتا پھرتا دیکھا نہیں گیا، آپا بن گئی، حقیقی آپا، نقلی نہیں۔ آج کل نقلی آپائیں بہت ہیں، ہمیں معلوم ہے، آج کل نقلی پیر بھی بہت ہیں، ایمیٹیشن، مارکیٹ کے اندر ایمیٹیشن مال بہت ہے، اس لیے ایمیٹیشن مال مت بنو، اصلی بنو، اصلی۔ جب آپ اصلی بنو گے تو آپ کی روشنی دنیا میں اللہ پہنچائے گا، اور اللہ آپ کو دنیا میں چمکائے گا۔ اصلی ہیرا جو ہوتا ہے اس کے خریدار بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اصلی آپا بن گئی، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، اور بہت بڑا درجہ ملا۔ پھر تو میں مختصر وقت میں کیا بتاؤں وہ عورت کیا بنی ہے، بہت بڑی عورت بنی، اچھی جگہ شادی بھی ہوئی، اولادیں بھی ہوئیں، اور وہ اولاد بھی بڑے ہو کر غزووں میں کام کرنے لگی۔ یہ وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کے لیے وقت تھا، یہ اس کے لیے وقت تھا۔ مجھے قصہ یاد اس لیے ہے کہ 4-5 دن پہلے ہی میں نے کیپ ٹاؤن سے آتے ہوئے گاڑی میں نے اپنے ریکارڈ کرایا ہے اسے، ورنہ ہم بھی بڑھاپے کی وجہ سے ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا۔ بڑھاپا جو ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے، وہ آدمی کو لے کر ہی جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی نے اپنی جوان دلہن سے شادی کی، دلہا بھی جوان دلہن بھی جوان، دونوں جوان ہیں، اور نکاح ہو گیا۔ اب دلہے نے خواب میں دیکھا کہ میری دلہن جو ہے بوڑھی ہو گئی ہے، یا دلہن نے خواب میں دیکھا کہ میرا دلہا بوڑھا ہو گیا۔ ارے یار آ تو 25 برس سے جوان ہوتا، تو ڈوہو تھی گئی ہو، آ تو ایکسپائر تھی گئی ہو۔ خواب میں دیکھ رہی ہے، دلہن دیکھ رہی ہے کہ میرا دلہا بوڑھا ہو گیا، اور دلہا دیکھ رہا ہے کہ میری دلہن بوڑھی ہو گئی۔ تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دلہن وفادار ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دلہا وفادار ہے، یہ تعبیر ہے اس کی، کہ بڑھاپا جو ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے، یہ تعبیر علماء نے لکھی ہے۔ اب میں خوابوں کی تعبیر کہاں سے کتنی آپ کو سناؤں؟ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی یہ لوگوں کہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وقت ہوتا ہے۔ شرط اس میں یہ ہے
کہ اس میں انابت ہونی چاہیے، انابت، رجوع. دل میں یہ آوے کہ ہاں یار میں گنہگار ہوں، مجھے کچھ بننا چاہیے، میں بن نہیں سکا، میں نے میری زندگی ضائع کر دی، اتنا کہہ دے گا تو بھی اللہ معاف کر دے گا. اللہ تو کریم ہے. یا قارون کو جب بددعا لگی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، دھسنا شروع ہوا تو زور زور سے کہنے لگا اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے. موسیٰ علیہ السلام سامنے ہی کھڑے تھے، درخت کے سے ٹیک لگا کر دیکھ رہے تھے دھس رہا ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. جب پورا دھس گیا، زمین میں چلا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب تک دھس رہا ہے وہ، اور قیامت تک دھستا رہے گا. جہاں پر قاہرہ کے اندر جہاں دھسا ہے وہ، وہاں اس وقت وہ کھڈا اب بھی ہے. سارے قاہرہ کے جو گندی چیزیں ہیں، گندا پانی، گندی چیزیں سب وہاں جاتی ہے، اور گٹر ہے بہت بڑا، اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا. تو جب وہ دھس گیا، ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور یوں کہا گیا موسیٰ تیرا دل بھی تو سخت ہے، بار بار یہ کہتا رہا اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے. تو نے کوئی توجہ نہیں کی. میری عزت کی قسم، ایک مرتبہ اگر ایک کہتا کہ اے اللہ بچا لے، میں اس کو معاف کر دیتا. اتنا کریم ہے اللہ. ایک مرتبہ میرا نام لے لیتا، اے اللہ مجھے بچا لے، میں گنہگار ہوں، میں اس کو معاف کر دیتا. اس لیے کریم ہے. اللہ کا دروازہ پکڑ لو. اور یہ جو میں نے وظیفے بتائے، سورہ فاتحہ کا وظیفہ، سورہ اخلاص کا وظیفہ، استغفار کا وظیفہ، اور درود شریف کا وظیفہ، یہ جو ہے اسے تھام لو. اللہ کے احکامات کو پورا کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، شوہروں کی اطاعت کرو، بچوں کی صحیح تربیت کرو. اپنے بچوں کو زیادہ موبائل مت دو. اب یہ تو ہائیلی امپاسبل ہے کہ میں ساؤتھ افریقہ میں کہوں کہ اپنے بچوں کو موبائل مت دو. اب تو دیہاتوں میں بچے بغیر موبائل کے نہیں رہتے. یہ دجال ہے. وہ دجال جو بڑا آئے گا وہ تو بعد میں آئے گا. یہ چھوٹا دجال ہے. ہمارے یہاں عرب لوگ جب یہ موبائل کو عربی میں کہتے ہیں جبال. میں نماز پڑھ رہا تھا عرب شریف میں، کسی عرب کے وہ جیب میں گھنٹی بجی، تو اس نے نماز پڑھتے پڑھتے جیب میں سے موبائل نکالا اور اس نے کہا صلا 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 صلا، اور جیب میں رکھ لیا. پھر میں نے کہا یار، پھر میں نے عربوں کے بیان میں کہنا شروع کیا کہ یہ تمہارا جوال جو ہے جوال نہیں ہے، یہ دجال ہے. اس دجال سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب دجال کے بغیر کام تو ہوتا نہیں ہے. یہ چھوٹے دجال کی بھی ضرورت تو پڑے گی اپنے کو، لیکن یہ کہ اس کو سر پہ مت بٹھاؤ. اتنا مت دیکھو کہ تو تمہارے سر پر بیٹھ جاوے گا، اس کے بغیر چلے ہی نہیں. اسے دین کے کام کے لیے استعمال کرو. یہ جتنے موبائل ہیں ان کو مسلمان بنا دو. آپ ان کو مسلمان بنا دو. مسلمان بنانے کا مطلب یہ بھائی دین کے لیے کام کرو. قرآن سنو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بیانات سنو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے سبق سنو، ہمارے سبق سب جگہ پہنچتے ہیں الحمدللہ، وہ سنو. اور اگر آپ کو نہ پہنچتے ہو تو بھی خالد پالم پوری یوٹیوب پر چلے جاؤ، وہاں پر مل جائیں گے سارے سبق آپ کو. محمد احمد پالم پوری، اس پر چلے جاؤ، آپ کو وہاں سبق ملیں گے انشاءاللہ یوٹیوب پر. عبد الواسع پالم پوری میرے بیٹے ہیں تینوں، ان کے واٹس ایپ، ان کے یوٹیوب پر چلے جاؤ، وہاں سارے سبق ملیں گے. لیکن یہ کہ واٹس ایپ گروپ میں کسی جگہ سے داخل ہو جاؤ تو روزانہ نئی چیزیں آپ کو سننے ملے گی انشاءاللہ. تو اس کو مسلمان بناؤ. یہ اور اہم بات یہ کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گی تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گی. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. اور یہ میرے خیال سے سفر کے اندر کہ ہم نے عورتوں کا بیان کا ہر جگہ انکار کر دیا، لیکن یہاں دل میں آئی کہ کچھ بات کریں. یہاں رات مجمع اچھا تھا آپ کے یہاں مسجد میں ماشاءاللہ، تو اس دل میں آئی کہ یہاں کی عورتوں سے کچھ خطاب کریں، اس لیے میں نے خطاب کر لیا. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے رہنا، دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا.
اور دین کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ، گھروں میں تعلیمیں کرو، اور اپنے شوہروں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجو، خود بھی نکلو، 3 دن کے لیے نکلو، اور اصلی آپا بننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلی پیر بنائے اور اصلی آپائے بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ اب دعا